Please subscribe and watch my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel, Nida Rahman with MM. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پردے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ عورتوں پہ بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی، لیکن ایک مرد جو چپ چاپ اپنے کندھوں پہ تمام ذمہ داریاں لاد لیتا ہے، اس کی تو ہمارے معاشرے میں اتنی بات نہیں کی جاتی۔ اگر دیکھا جائے تو مرد ایک چراغ کی طرح ہے، جس کی لو سے، روشنی سے ہمارا پورا خاندان، ہماری پوری فیملی کو اجالا ملتا ہے، دیکھنے کی راہ ملتی ہے۔ ایک مرد پورے کنبے کو کیسے پالتا ہے، کتنی پریشانیوں سے خود کو گزار کر گھر میں سکون خرید کر لے کر آتا ہے۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ مرد پر لکھا جائے، کیونکہ زندگی میں اور سب کا مرد سے گہرا واسطہ ہے، چاہے وہ والد کی صورت میں ہو، چاہے شوہر، بھائی، مختلف روپوں میں مرد ساتھ سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ اور وہ مرد کتنی تکلیفیں جھیل کر، کتنی مصائب میں گھیر کر ہمارے لیے خوشیوں کا سماں بنتا ہے، اور ہم بھی ان کے ہوتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم تحفظ کی ایک اثار میں بند ہیں، اور بغیر کسی خوف ڈر کے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی کبھی مرد پر اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ وہ اپنی خوشیوں کا سودا کر کے گھر میں راشن لاتا ہے، اپنے سکون کو بیچ کر گھر کے آنگن میں آرام لاتا ہے، تمام فکریں، سوچیں، پریشانیاں اپنے اوپر عائد کر کے خاندان کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم لڑکیوں کے دکھ غم پر تو ہر کوئی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ 8 مارچ کو عورتوں کی آزادی کے لیے مخصوص دن بنایا گیا۔ ہم عورتوں پر حقوق کی بات کی جاتی ہے، پر ان بیچارے مردوں کا کیا، جنہیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی باہر کی گھر کی ذمہ داریاں کندھوں پر ڈالنی پڑتی ہیں۔ مرد کی قربانی، حوصلے کی بات ہمارے معاشرے میں ہوئی نہیں کہ وہ کس طرح کسی سے، کسی بھی پیشے سے منسلک ہو، اپنے آپ کو دھوم میں چلا رہا ہوتا ہے، کبھی لڑ کر جھگڑ کر، مختلف پریشانیوں سے دشوار ہو کر گھر میں 2 نوالے لاتا ہے، کبھی سوچا 16 گھنٹوں کی دہاڑی کر کے 12 گھنٹے، کبھی 24 گھنٹے کی بھی گھر پہ راشن لاتا ہے کہ میرا خاندان، ماں، بہن، بچے، بیوی سکون سے 2 نوالے کھائے۔ اپنی زندگی کو خطرے کے چکر میں ڈال کر آپ کو سکون کی ہوا دیتا ہے، پھر بھی تقریباً ہر کہانی میں مرد ہی ظالم ہوتا ہے۔ میں خود ایک عورت ہوں، ہمیں خود بھی تو دھوپ چھاؤں میں چلنے بسنے کی عادت ہونی چاہیے، اپنے شوہر، اپنے خاندان کا خیال رکھنا چاہیے،
ہماری روز روز کی فرمائشیں انہیں باہر کے دھکے کھانے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمیں پس پردہ معلوم بھی نہیں ہوتا، کبھی دفتر میں، کبھی موچی بن کر، کبھی مستری بن کر، تو کبھی ریڈیو پر آواز دیتا ہوا ہمارا مرد کسی نہ کسی کی سن رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی صبر و تحمل سے کام لیتا ہے۔ ان کا دل عورتوں کی طرح بات بات پر ٹوٹتا نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو ہر لگنے والے تیر، زخم، چوٹ پر احساس اور ذمہ داریوں کا برہم رکھ لیتے ہیں کہ دل ٹوٹا یا تکلیف زدہ محسوس ہی نہ ہو۔ پورے خاندان کے کپڑے بنانے والا مرد 2-3 سوٹ اور ایک جوتے میں بھی گزارا کر لیتا ہے۔ کبھی بچوں کے پیمپر لاتا ہے، پیمپر، کتابیں، کبھی جوتے۔ یہی خواہشیں پوری کرتے کرتے اپنی جوانی، اپنی عمر کو گروی رکھ دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے وقت سے پہلے عمر اس کی جوانی کھا جاتی ہے، پھر بھی معاشرہ مرد کی بات کرنے سے کتراتا ہے۔ مگر کیوں؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہوتا؟ سمجھے، ہوتا ہے، پر وہ فوراً پیمند کاری کرنا جانتا ہے۔ اسے ضرورت نہیں پڑتی، یا وہ خود نہیں چاہتا کہ اس کا زخمی دل دیکھ کر ماں، بیوی، بہن، بھائی یا کوئی بھی گھر کا فرد کمزور پڑے، کیونکہ جس کے لیے وہ تمام خوشیاں لا رہا ہے، اگر وہی اداس ہو جائے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ خوشیاں لانے میں شاید کوئی کسر باقی ہے۔ وہ اضطراب میں ڈال کر بے چینی کی کیفیت میں گھر سکول آنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرد کا خیال رکھیں، چاہے وہ مرد کسی بھی روپ میں ہو، ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ چاہے دھوپ میں زندگی گزر رہی ہو، چاہے چھاؤں میں، چاہے آسائشوں میں گزر رہی ہو، چاہے فاقوں میں، اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کتنے آنسو چھپا کر وہ ایک اسمائل آپ کے چہرے پر لے کر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ میری بات بری لگی ہو تو سوری۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر لفظ کی ادائیگیوں میں کوئی غلطی ہوگی تو معاف کیجیے گا، کیونکہ چند دنوں سے میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔